ایک چیز یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہر سال یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں، اس میں سے پورے ماہ کا اندازاً گھر کا خرچہ اور نفلی صدقے کی رقم جو اپنے بزرگوں کی فاتحہ دلانے پہ خرچ کرتا ہوں، منہا کرنے کے بعد زکوٰۃ کا حساب ادا کرتا ہوں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آپ کے اس سوال کو متعدد مرتبہ پڑھنے کے باوجود اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا۔ جو کچھ سمجھ میں آیا وہ غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یکم رمضان کو جب زکوٰۃ کے لیے حساب کرتے ہیں تو اس میں سے 2 خرچے آپ ان کے پیسے نکال کے الگ رکھ دیتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ تھی 1 لاکھ، اس میں سے 10,000 آپ نے کہا یہ میں اپنے والدین کی خیرات میں خرچ کروں گا، اور یہ 50,000 اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کروں گا۔ یہ 2 رقمیں آپ الگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس پہ زکوٰۃ ایسے نہیں ہے۔ اس دن جتنی رقم آپ کے پاس ہے سب پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اگر ہم صحیح سمجھ پائے ہیں تو یہی فتویٰ ہے کہ جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی، چاہے وہ آپ نے خیرات کے لیے رکھی ہے، چاہے آپ نے سال بھر کا خرچہ اپنی خواتین کے لیے، گھر والوں کے لیے بچا کر رکھا، ایک طرف کر دیا۔ مثلا 10 لاکھ 1 کروڑ میں سے الگ کر دیا، 10 لاکھ اور الگ کر دیا، 2 مدیں ہو گئیں، 80 لاکھ۔ یہ نہیں، آپ کو 1 کروڑ پہ ہی زکوٰۃ دینی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں بنیادی اصول یہ ہے کہ انفع للفقراء، جو بھی غریب لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ 1 سال ایڈوانس زکوٰۃ دیتے تھے، انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اگلے سال اتنی زکوٰۃ آ جانی ہے۔ مثلا اس سال 1 آئی ہے تو اگلے سال بھی لاکھ کے قریب ہی ہوگی، کتنے بڑھ جائیں گے پھر دے دیں گے۔ تو 1 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس دے دیتے تھے تاکہ سال کے درمیان کبھی بھی موت آ جائے تو اللہ کے ہاں میرے پیسے بنتے ہوں، اللہ کے پیسے میرے ہاں نہ بنتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے ایمان والوں، صحیح چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں بنے، ٹھیک ہے مالک دے گا اور کئی گنا بڑھا کے دے گا، خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رویہ اور دعا ہمیشہ وہ مانگنی چاہیے کہ خدا کے ذمے ہی کچھ پڑے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی تعریف کے ایسے جملے سکھا دیں، کوئی ایک آدھ جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سخت پریشانی کی حالت اور مخلوق خدا تنگ آئی ہوئی بھاگتی پھرے گی کہ کسی طرح کوئی اللہ سے کہے جا کر کہ اللہ حساب شروع کر دیں۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، چاروں کہہ دیں گے کہ آج اللہ سے بات کرنے کی کسی کی طاقت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اگر وہاں کوئی جا سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں جاؤں گا اور خدا سے بات کرنے کی بجائے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ مجھے اپنی تعریف کے وہ جملے اس وقت میرے دل میں ڈالے گا جو ابھی بھی مجھے معلوم نہیں، اور میرے ان جملوں سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو خدا سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ان میں سے ایک آدھ جملہ کوئی مجھے بھی نصیب ہو، میں ایسی تعریف تیری کروں تو خوش ہو جائے۔ اللہ ایسی خیرات کرنا نصیب فرما میں کروں اور تو خوش ہو جائے۔ اللہ استغفار کا ایسا جملہ مجھے سکھا دے میں پڑھوں اور تو میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ مانگنا بھی اللہ ہی سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ آپ مجھے سکھائیں میں کیسے مانگوں۔ تو اس لیے یہ جو زکوٰۃ ہے یا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ادا کر دی تھی، یا ایک روایت میں آتا ہے وہی مسلم کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ لے آؤ۔ تو وہ جب گئے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس، اور باقی وہ پچھلی مرتبہ حدیث گزر چکی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا کہا میں نہیں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے 3 آدمیوں کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ رپورٹ دی کہ حضرت یہ تینوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا ہیں نا، چچا تو باپ کی طرح ایک ہی شاخ سے پھوٹے ہوئے 2 پھول ہیں، تو میں اپنے چچا کی 2 سال کی زکوٰۃ تمہیں دے دوں۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ایڈوانس زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی، یا تو یہ تھا یا پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود دی ہوگی۔ بہرحال 2 سالوں کی زکوٰۃ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 1 سال موجودہ ایک ایڈوانس دے دیتے تھے۔ یہ بہت اچھی روش ہے۔ اللہ کے ذمے کچھ رہنا یار، اپنے ذمے کیا کرنا ہے۔ ہمیشہ جب بھی خیرات کرو اس نیت سے کہ اللہ جو مالی تیرا مال میں نے دینا ہے، کوئی نظر مان لی، کوئی زکوٰۃ تھا، کوئی صدقہ تھا، کوئی فطرانہ تھا، کوئی چیز جو تو نے ضروری قرار دی تھی اور میں نہیں ادا کر سکا، اللہ یہ 10 روپے اس میں سے کاٹ لے، اللہ یہ 5 روپے اس میں سے کاٹ لے۔ ہمیشہ یہ نیت رکھو، اللہ کا قرض ادا ہوتا رہے اور خدا کے ذمے بھی کچھ ہو جائے تو کیا مذائقہ۔ ایک حدیث اور بھی یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البر، لوگوں بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک جگہ آیا ہے، نیکیوں کی سردار، نیکیوں کی ماں میں تمہیں بتاؤں، سب سے بڑی نیکی۔ اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، نہ ہمیں تعلیم ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کا خیال کرنا، اور اپنی والدہ جہاں تمہاری والدہ جاتی تھیں ان کی سہیلیوں کا خیال کرنا۔ مایا نیکیوں کی ماں ہے یہ۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اپنا نفس ٹوٹتا ہے، یاد رہتا ہے کہ میں ابھی بھی چھوٹے ہی ہوں۔ خالہ سر پہ ہاتھ رکھ دے، والدہ کی سہیلی تھیں وہ پیار کر لیں، وہ دعا دے دیں، والد کے دوست تھے وہ کہیں بتا دیں کہ بیٹے یہ کام کر لو، تمہارے والد کے ساتھ ایسے اچھے دن گزرے، اس تعریف میں بھی اللہ کے ہاں ثواب ہے۔ اور وہ جو کام کہتے ہیں کیسی خوشی ہوتی ہے کہ والد کے دوست۔ اور اصل قصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، شدید گرمی تھی، اور ایک سواری پہ سوار تھے۔ عربوں میں گدھا اس ہمارے عام متعارف گدھے سے ذرا قد میں اونچا ہوتا ہے، وہ ایک نسل ہے گدھوں کی۔ تو ایک جگہ اترے، ایک بوڑھا پیدل جا رہا تھا، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، دھوپ شدید پڑ رہی تھی، اپنے سر سے اپنی پگڑی اتار کے ان کے سر پہ باندھی، وہ بڑے خوش ہوئے، اور خود دھوپ میں۔ تو جب وہ اترے وہ صاحب اپنی جگہ پہ، تو شاگردوں نے کہا حضرت اتنی شدید دھوپ آپ نے یہ کیا کیا؟ اسے بٹھا بھی لیا اور اس کے سر پہ پگڑی بھی۔ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں یہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت گہرا دوست ہے، میرے والد اس کے پاس، اور یہ ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں نیکیوں کی ماں تمہیں بتاؤں، بڑی نیکی اپنے والد کے ملنے والوں کا اور اپنی والدہ کی سہیلیوں کا خیال کیا کرو، یہ بہت بڑی نیکی، اس لیے یہ کام کرنے کے